بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نمازی حضرات سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اور ایک انتہائی اہم حدیث سماعت فرماتے جائیں۔ پہلے تو میں آپ سب سے سوال کروں گا کہ ہم میں سے ایسا کون بندہ ہے جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، ہم میں سے ایسا کوئی ہے جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً سب کو ضرورت ہے۔ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، میں بہت پریشان ہوں، یہ بیمار ہوں، فلاں ہے فلاں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے دعا فرشتے کریں اس کو کیا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، ہماری دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن جس بندے کے لیے فرشتے دعا کریں تو کیا وہ رد ہو سکتی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے اگر دعا کریں گے تو یقیناً ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ تو ہمیں سے کون کون چاہتا ہے کہ جس کو فرشتوں کی دعا ملے؟ ہاں جی بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ کس کس کو فرشتوں کی دعا چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فرشتوں کی دعا مل جائے تو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اسلام پھر ہے، بھاگ گئے لوگ۔ یہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ نے قبول کر لی، جو اللہ کی مرضی کے مطابق کی گئی۔ یہ لامہ لانے والی بات جو ہے نا، بس چلو یار نماز پڑھو اسلام پھر وہ گئے، اتنی حد تک تو کر لیا ہم نے، لیکن جو اس کے بعد اصل چیز ہے وہ ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تم میں سے کسی شخص پر اس وقت تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ شخص اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے۔ سمجھ لگ گئی بات کی کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، جس جگہ پر نماز ادا کی ہے، جب تک اس جگہ پر ہم بیٹھے رہتے ہیں نا، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ ہمیں معافی چاہیے۔ کتنے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا تو حساب ہی نہیں، ہم نے کبھی شمار ہی نہیں کیے، کبھی اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں ہم نے کہ یار مجھ سے یہ بھی گناہ ہوتا ہے، یہ بھی روزہ رکھ کے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فرشتے ہمارے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس پر رحم فرما، اس کو معاف فرما۔ ہمیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے، اللہ کی معافی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں اور ہمارے لیے وہ دعا قبول ہو جائے تو تھوڑا سا کام کر لیا کریں۔ یہ میں نے کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں دینے، میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے پورا سال کبھی میں نے بیان نہیں کیا۔ یہ تو میرا دل چاہا، مجھے انتظامیہ کی طرف سے بھی کہا گیا جی کر صاحب چھوٹی سی کوئی حدیث سنا دیا کرے، تو مجھے کوئی بیان کرنے کا لیکچر دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سنت ہے خاص کہ ہر روز بیان کیا جائے، یہ صرف یاد دہانی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہا کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ یاد دہانی جو ہے نا، یہ یاد کروانا ایک دوسرے کو، یہ مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں رمضان شریف میں، میں نے کہا چلیں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کوئی حدیث بات سماعت کر لیا کریں۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات، چند آیات آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے دو فرامین سے سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ بہت بڑی بات ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ کیا ہے؟ بولے، مردہ ہے، بے جان چیز ہے۔ مردہ کسی کام کا ہوتا ہے؟ مردے کو تو گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتا، تو ہم اپنے آپ کو مردہ کیے ہوئے، صرف کیوں؟ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔
نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف رمضان کا مہینہ لگا لیا، بعد میں چھٹی۔ اللہ کے بندو، ہم سب کے لیے نصیحت ہے اس میں، ہمیں نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور دیگر اذکار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا عمل تو ضرور بتائیے۔ تو آپ نے پھر کیا بتایا؟ فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو یہ عمل سارے اعمال سے زیادہ پسند ہے، جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جہاد، دشمن سے آپ کا مقابلہ پڑ جائے، وہ آپ کی گردنیں اڑا رہے ہیں، آپ ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، ہمیں مال سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ کیا ہے عمل؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ آگے آئیں گی حدیثیں، بس آج صرف میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنانی تھی ذکر کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان احادیث کو سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔